وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت اسلامیہ کے دھڑکتے ہوئے دلوں، رب کائنات کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اس رب نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا. دوستو، رب کریم نے اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر مختصر الفاظ میں بہت ساری چیزیں انسانوں کو کہہ گئے. مختصر ورڈ ہوتا ہے، مختصر الفاظ ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ کا کلام یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور قرآن کریم کے اندر جو رب نے فرمایا وہ کوئی کہانی یا فسانہ نہیں، یا اس سے آدمی اس کو ایک کہانی سمجھ کر کے یوں ہی ٹال دے. قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ حقیقت پر مبنی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ آج مسلمان اس قرآن کے اندر کو، جو قرآن کریم کے اندر جو بتائی گئی وہ ایک ایک کالپنک سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک کہانی ہے، قصہ ہے. اس لیے اس کے اوپر غور کوئی کرنا نہیں چاہتا، نہ اسے سمجھنا چاہتا، نہ اس پہ عمل کرنا چاہتا. وہ تو یہ سوچتا کہ چلو پہلے کی کہانی ہوئی ہوگی، اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہوگا پہلے تو کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے جو ہے شوقین ہیں. تو ایک کتاب آتی ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا آتا ہے افسانہ، ماہ نواری کیا کیا نام ہوتے ہیں، افسانے، فسانے، کتاب وغیرہ کے، اس میں جو بھی چیز ہے یہ حقیقت نہیں ہے، بس ایسی کہانی بنا دی ہے. لیکن اس کو بھی پڑھ کر کے لوگ روتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا. اس میں ایسے ایسے کہانی اور قصے لکھے ہوتے ہیں کہ آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے. بھائی پوچھا جائے کیا بات ہے، بھائی دیکھو اس میں اتنے ایموشنل کہانی لکھا، کتنا درد دیا ہوگا، اس کو مارا تو کاٹا تو اس کو ستایا، بہو نے ستایا، ساس نے ستایا، تو ایسے ہوا. تو وہ ایک تو کہانی ہے تاکہ اس کی کتاب بکے.
تو اس کو پڑھ کر کے لوگ اتنا ایموشنل ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ حقیقت سمجھ رہا، حالانکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن رب کا کلام جو ہے وہ کتاب، ایسی کتاب جس کے مثال اس کے بعد کسی کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جس کی کتاب کے مقابل کوئی کتاب ہی نہیں، اس کے اندر ایک ایک ورڈ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے صداقت پر مبنی ہے۔ نہ ہمیں اس کو سننے کے بعد دل میں ایموشنل پیدا ہوتا ہے، نہ خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ روگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کی بتائی ہوئی چیز کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیونکہ جس چیز کو ہم حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی آیات یا الفاظ نازل فرمائے، ہر ایک حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو بارہا جگہ بجگہ مخاطب کرتے رہے اور یہ دنیا کی حقیقت کو بتاتے رہے، پر دنیا والوں کو یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا ہم سب کو بقا رہنے والی دنیا سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دنیا حقیقت نظر آ رہی ہے، اس پہ ہم اس لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کچھ اور فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے انسانوں کو ایک بیماری بتایا کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، غور کیجئے گا، بہت ہی باریکی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ رب العالمین نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ رب کہتے ہیں میرے بندے تم کدھر جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، جس چیز کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ سنو، یہ تو تمہارے اندر بیماری پیدا ہو گیا ہے جو تم اس کو جو حقیقت سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے اندر بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ دنیا جس کی وقعت اللہ رب العزت کے نظر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اسے تم حقیقت اور بقا سمجھ رکھے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص عہدہ پانے میں، ہر شخص دنیا حاصل کرنے میں، ہر شخص دولت حاصل کرنے میں، ہر شخص دنیا کمانے میں، چاہے جس طریقے سے ہو، حرام طریقے سے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جو ہے مالدار، عہدے دار اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مرتبہ مقام جو ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا یہ بقا رہنے والی زندگی ہے، یہ دنیا یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی کامیابی بھی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامرانی بھی اصل کامرانی ہے۔ رب کائنات لیکن اس کا برعکس فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ یہ دنیا کو جو حقیقت سمجھ رکھے ہو نا، یہ دنیاوی زندگی جو حقیقت سمجھے ہو، یہ سب سے بڑی بیماری ہے تمہارے اندر۔ یہ بیماری کو دور کرو، اپنے غلط فہمی کو ختم کرو۔ یہ دنیاوی زندگی حقیقت نہیں ہے، وہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ رب کائنات نے 3 طرح کی دنیا پیدا فرمائے، 3 طرح کے۔ ایک وہ دنیا ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے، غم کے نام و نشان نہیں، جہاں غم رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ایک وہ بھی دنیا ہے، اور وہ دنیا کون سی ہے؟ جنت کی دنیا ہے۔ وہاں کسی کو پریشانی آئے گی، طبیعت خراب ہوئے گی، کسی کا کوئی چیز کا کمانے کا غم رہے گا، وہاں تو سورہ رحمان کی آپ تفسیر پڑھیں گے، کیا سورہ رحمان نے رب کائنات نے پوری جنت کے نقشہ سورہ رحمان میں کھینچ دیا۔ اگر دل میں خیال کریں گے تو دودھ پینا ہے تو دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ایسے ایسے خادم ہمارے سامنے نکلیں گے۔ یخرج، لؤلؤ کہتے ہیں ایک موتی ستارے کو، کہ وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ننھے منھے خادم آئیں گے ہماری خدمت کے لیے۔ آپ پورے سورہ رحمان کی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنتیوں کا کیا کیا وہاں پہ اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا ایسی بنائی
جس جگہ پہ تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کمانے کا ٹینشن، نہ کھانے کا ٹینشن، نہ بیوی بچوں کا پالنے کا ٹینشن، نہ بچوں کے شادی بیاہ کا ٹینشن، نہ دولت کمانے کا ٹینشن، کوئی چیز کا ٹینشن ہی نہیں ٹینشن، بس ہمیں آج کمانا ہے، یہاں جو کما کر کے ہم اکٹھا کریں گے اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وہاں محلات تیار کر کے رکھیں گے۔ اور ایک ایسی دنیا جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، چاہے جس حساب سے ہو، کسی کو ہلکا ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، کسی کو بہت زیادہ ہوگا، اور وہ دنیا ہے جہاں پہ خوشی اور آرام جو رائی کے دانے کے برابر ملے گا ہی نہیں، اور وہ دنیا ہے جہنم کی دنیا۔ وہاں کسی کو آرام ملے گا؟ کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچ لے کہ چلو عذاب سے چھٹکارا مل جائے، آگ سے بچ جاوے، ارے آگ میں ہی رہے گا تو آگ سے بچے گا کیسے؟ اور تیسری دنیا جو رب نے بنایا ہے، رب العالمین نے جو تیسری دنیا بنائی وہ یہ دنیا ہے جہاں انسان کے ساتھ خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، یہاں پہ غم کے بھرمار بھی ہے تو خوشی کے بھی بھرمار ہے۔ آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک وہ مصیبت ہی مصیبت میں رہا ہو، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہوگی، آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا پیدا ہوا وہ خوشی میں ہی اور مرنے تک کے بھی وہ عیش و عشرت میں ہی۔ اگر 60 سال کی زندگی اس کے ساتھ ہے تو 60 سال میں 10 سال ایسے ضرور گزری ہوگی جس میں وہ مصیبت میں مبتلا ضرور ہوا ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا پیدا کیا، ایسا بنایا کہ یہاں ایک طرف خوشی ہے تو ایک طرف غم ہے۔ گھر میں اگر اولاد پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشی تو ہوئی کہ لڑکا پیدا ہوا، لیکن کبھی کر کے غم بیمار پڑ کے اس کے اندر پریشانی ہوئی، اس میں غم میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی شادی تو کی اور خوشی تھی، شادی ہو گئی، لیکن اب دوسرا غم ہوا کہ بھائی نانا نبکا تھا، تو کھلانا پلانا پہنانا ساری چیزیں تھے، اس کے انتظام کرتے وہ ٹینشن کا آدمی پوری زندگی گھومتا رہتا ہے۔ اسی کو رب نے کہا کہ ایسی دنیا میں نے بنائی ہے جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تجارت تو کیا، دکان خرید لی، دکان لگا لیا، لیکن اب غم چھایا ہوا، ٹینشن چھایا ہوا، دکان چلے گی نہیں چلے گی، کسٹمر نہیں آ رہا ہے تو ٹینشن، کسٹمر زیادہ آیا، مال ختم ہوا، مال لانے کا ٹینشن، مال لایا کہیں پھنس گیا اس کا ٹینشن۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو 3 طریقے سے جو دنیا بنائی ہے اس میں سے سب سے بہتر دنیا جو ہے وہ جنت والی دنیا ہے، اور اسی جنت والی دنیا کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، بقا رہنے والی زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے، اور وہ جنت والی زندگی ہے جہاں مصیبت کا نام و نشان نہیں ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا۔ اور اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہی کیوں کہا؟ ہم سے پہلے کئیوں 1,24,000 جو ہے غالباً کم و بیش انبیاء کرام آئے، کئیوں نبی امتی آئے، ان لوگوں کو نہیں کہا؟ تو اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ میں نے تم سے پہلے بھی جو جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا، انہیں بھی یہی سمجھایا تھا کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ موسیٰ کو بھی میں نے یہی سمجھایا تھا، اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی بقا رہنے والی زندگی نہیں، یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے جو تم اپنے رب حقیقی کو بھلا بیٹھے ہو، جس نے تجھے پیدا کیا اسے بھلا رکھے ہو، جو باقی رہنے والی زندگی ہے جہاں عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے، اس جگہ کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ وہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کو بھی میں نے کہا تھا، صحف ابراہیم میں اور صحف موسیٰ میں بھی میں نے یہی کہا تھا۔ میرے دوستو، کئیوں جگہ پہ، ایک جگہ پہ نہیں کئیوں جگہ پہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، بس آنکھ بند ہو جائے گی، روح جسم سے نکل جائے گا۔ اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا، میں ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک بادشاہ تھے، اس بادشاہ کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں جب اگر مر جاؤں، میرا جنازہ جب نکلنے لگے
تو میرے دونوں ہاتھ کو کفن کے ساتھ باندھنا نہیں، جیسے جنازے کو باندھتے ہیں نا بھائی، ہاتھ رکھ کر کے کمر پہ ایک ڈانٹ مار دیتے، ایک پیر پہ، ایک سر کے بعد یہاں کمر پہ باندھتے تو ساتھ میں ہاتھ بھی بندھ جاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ میرا باندھنا نہیں، کفن کے اندر نہ رکھنا. ان کے ورثہ نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نہیں، میرا دونوں ہاتھ کے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کے بہت بڑا امیر، بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کے پاس تخت و تاج تھے، جس کے پاس سونے زیورات تھے، جن کے پاس کئیوں میل تک کے زمین و جائیداد تھے، کئیوں جو عمارتیں تیار کر رکھی ہے. لیکن دیکھو اے دنیا والوں، یہ دنیا میں ایک ننگے بدن آیا تھا ضرور، لیکن دنیا سے اگر جا رہا ہے، دنیا میں انبار تو لگا لیا دولتوں کا، دنیا کے اندر اکٹھا تو ہر چیز کر لیا، حکومت تو کر لیا، دولت کے انبار لگا لیا، لیکن دنیا والوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے ایک بادشاہ ہے، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے دنیا سے، کچھ نہیں ہاتھ میں لے کے جا رہا، وہ بھی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا. کیوں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک دھوکہ ہے، ہم نے دھوکہ میں پڑ گیا، کچھ حاصل نہیں کر پایا، بس ہمارے ساتھ جو جا رہا ہے وہ ہمارا اعمال جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جو جا رہا ہے وہ ہمارا اعمال جا رہا ہے. تو رب العالمین نے، اور ایک بات بتاؤں، جب رب نے کہا کہ یہ بیماری ہے تمہارے اندر کہ دنیاوی زندگی کو حقیقت سمجھ رکھے ہو، بقا رہنے والی زندگی سمجھ رکھے ہو، تو بھائی اس کا علاج کیا ہو؟ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے نا، صرف بتا دے گا نہیں آپ کو سر میں درد ہے تو دوا دیجیے نا، تو دوا ہم کو نہیں معلوم، تو ڈاکٹر کے پاس کوئی جاوے گا؟ نہیں جاوے گا. ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو علاج جو ہے بیماری کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتاوے، دوا بھی دے، اسی کے پاس لوگ جاتا ہے. جو خالی بیماری بتاتا ہو دوا نہ دیتا ہو تو اس کے پاس نہیں جاوے گا کوئی. اور ہمارا رب وہ تو حاکموں کا حاکم ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بھلا وہ اپنے بندوں کو یوں ہی کیسے چھوڑ دیتے؟ صرف کہہ دیتے کہ بات چلو یہ دنیا بھی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کوئی فائدہ رہنے والی نہیں، تو پھر کیا ہے فائدہ؟ تو رب نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، علماء کرام کے صحبت میں رہو، کیونکہ جس کے ساتھ رہو گے ویسے ہی صحبت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو روح کا علاج کرے گا. بظاہر بیماری تو ہے، زخم ہے تو زخم کا علاج دنیا والا کرے گا، لیکن روح کی جو بیماری ہے جس میں روحانیت ختم ہو گئی ہے، جس کے اندر سے خدا کی خوف ختم ہو چکا ہے، خدا کا فرمان کا جو نبی کی محبت ختم ہو چکی ہے، وہ چیز اگر تجھے دل میں پیدا کرنا ہے تو تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا، صادقین کی صحبت میں رہنا پڑے گا، صلحاء کی صحبت میں رہنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا. جب جا کر کے تجھے حقیقت سمجھ میں آئے گا کہ دنیاوی زندگی حقیقت ہے یا دھوکہ ہے، جو ہم نے کہا دھوکہ ہے وہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے. جب تجھے سمجھ میں آئے گا، دنیا والوں کے ساتھ رہو گے تو دنیا کی محبت اور عظمت تمہارے دل میں آئے گی، لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت تمہارے دل میں بسے گا. اور آج یہی وجہ ہے، اور یہ تجربہ بھی ہر شخص کرتے ہوں گے، جو آدمی جس حال میں رہتا ہے نا تو حقیقت جو پورے دن اس نے کیا وہی مائنڈ میں سیٹ کر کے خواب میں بھی ویسے بھگاتا رہا. ایک نیند بھی جو ہے نا یہ ایک موت کی علامت ہے. نیند، اب ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں سونے کے وقت اللہم بسمک واموت واحیا، کیوں؟ کہ اللہ کہ تو نے مجھے موت کے منہ سے پھر زندہ کیا. یہ دعا کا مطلب ہے کہ ایک نیند بھی جو ہے نا ایک موت کی ایک جھلک ہے. رب یہ جتلانا چاہتے کہ میرے بندو دیکھو میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تجھے میں نیند کے روپ میں، نیند کے شکل میں موت دے کر پھر تمہیں زندہ کرتا ہوں. میں آپ نے بہتوں کو دیکھا ہوگا جو خود سویا بیچارہ صبح میں اٹھا ہی نہیں، کوئی نیا طریقہ تو ہوا نہیں، آنکھ بند کے کیسے بھی سویا تھا صبح میں نہیں اٹھا، رب کا حکم نہیں ہوا، روح واپس جس میں نہیں رکھا گیا.
تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، جب علماء کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارے پاس دین کی علم آئے گا، رب کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے گا، یہ دنیاوی زندگی کی اہمیت ہمارے دل سے نکل جائے گی، کیونکہ یہ دنیا کی حیثیت جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر مل رہی ہے۔ کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ صحابی سے فرما رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر، تو اللہ کے نبی نے وہ مثال دے کے سمجھایا کہ انسان ایک ایمان والوں کو اگر جنت کے اندر جو تم مسجد کے اندر رومال چھوڑ کر جاتے ہو اتنی یعنی کہ جائے نماز کے برابر بھی اگر جنت میں جگہ مل جاتی ہے اسے، تو دنیا مافیہ سے بہتر ہے، تمام دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اتنی بھی جگہ مل جاوے تو جگہ ملے گی کہاں سے؟ دنیا حاصل کرنے سے، دنیا میں عیش عشرت سے زندگی گزارنے سے۔ ایک میں حدیث یاد آگے میں بتاتا چلوں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وضو کرائے، وضو کے لیے پانی لا کر کے دیے، کیا کہتے ہیں استنجا کے لیے پانی لا کر کے دیے، ساری چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اور کیوں نہ ہو تو رحمت للعالمین ہے، خدمت کرے اس کے لیے بھی جو نہ کرے اس کے لیے بھی۔ او بھلا تو خدمت گزار تھے، عاشق نبی وہ لوگ تھے، ہم لوگ تو نام والے عاشق نبی ہے، اتنے ہم لوگ ایسے عاشق نبی ہے کہ نبی والا چہرہ بنانے پہ بھی ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ بھدا لگتا ہے داڑھی چہرے پہ۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتا تجھے کیا چاہیے، آج مانگ، تو مجھ سے مانگ، تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور بھلا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، وہ آمنہ کے لال، وہ ایسا نبی جس کے صدقے میں رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ اگر کسی سے کہہ دے مانگ اور پھر وہ آدمی نہ مانگے تو کیا کہیے گا؟ ہم لوگ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی بس میرے لیے، تو جیسے ایک واقعہ وقت نہیں ہے، ایک حدیث میں بھی ہے، ایک صحابہ نے دعا کے لیے کہا کہ ہم کو امیر بن جائے، اس کا بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اگر ہم لوگ رہتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی میرے لیے یہ دعا کر دے کہ یا مجھے یہ دے دے کہ مجھے بنگلہ ہو جائے، ہم امیر محلے کا سب سے بڑا پردھان بن جاوے، یا الیکشن کا ٹائم ہے جیسے ابھی در در پہ جو ہے بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس بڑے بڑے نیتا جا رہے ہیں جو پوری زندگی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پوری زندگی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، علماء کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے علماء کے پاس جا رہے دعا کرانے کے لیے، حضرت دعا کر دیجئے کہ جو ہے ہم جیت جائیں۔ ہم لوگ رہتے بھی تو ہم بھی یہ کہتے اللہ کے نبی ایسا کیجئے کہ ہم پردھان منتری بن جاوے، یا فلانا حکومت جو ہے وہ حکومت ہمارے حصے کر دیا جاوے، وہ حصہ میرے سپرد، وہاں کے گورنر ہمیں بنا دیا جاوے۔ لیکن وہ عاشق نبی تھے، وہ نبی والے تھے، ان کے اندر پتہ تھا کہ دنیاوی زندگی جو ہے عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا سے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا یہی رہ جاوے گی۔ انہوں نے مانگا بھی تو کتنی اچھی چیزیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار اصرار کیا تو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنی تمنا ہے کہ جنت میں آپ کے حویلی کے پاس، یعنی آپ کے مقام کے پاس، آپ کے حویلی کے پاس، آپ کے جو ہے روم کہہ لیجیے، ان کے بغل میں میرا بھی روم ہو جائے، میرا بھی محل بن جائے۔ اللہ کے نبی نے بہت پیار سے بتایا کیا مانگ لیا تم نے، کیا مانگ لیا، کچھ اور مانگ لے۔ صحابہ سے فرما رہے کچھ اور مانگ لے، یہ میرے بس کا تھوڑی ہے۔ جیسے آج کل کے پیر بابا سب کہتے کہ جاؤ تعویذ لینے جائے گا ہے تو ایسے، ہاں ٹھیک ٹھیک جاؤ، 2 مہینہ میں یہ ہو جائے گا، ترقی کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ سنو مسلمانوں، کان کھول کے سنو، امام الانبیاء نے کیا فرمایا اپنے صحابہ سے، بضد ہوئے کہ نہیں ہم کو آپ کے بغل میں ہی جنت میں جگہ چاہیے، تو امام الانبیاء نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے میرے صحابہ، پر ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو محمد کے بغل میں تجھے جنت میں جگہ مل جاوے تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے سجدہ کیا کرو،
یعنی فرض نماز کے علاوہ راتوں کو جو تہجد نوافل کثرت سے پڑھو، اگر یہ چیز کرتے ہو تو ہمیں جو ہے تب تمہیں جا کر کے ہمارے بغل میں جنت میں جگہ مل جائے گی۔ میرے پیارے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے امام الانبیاء کے محل کے بغل میں ہمارا محل بن جاوے، ہمیں بھی جنت میں جگہ مل جاوے، ہمیں بھی جو ہے نبی کے حجرے کے بغل میں ہمارا حجرہ ہو جاوے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے زیادہ جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بن جاوے، نوافل اور تہجد گزار بن جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنے آخرت سنوارنے کا، وہ طریقہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین سے، علماء کرام سے، صادقین سے، صالحین سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔